پہلا تو اپنے اسٹرکچر سے جڑے ہونا. جو لوگ بھی اپنے اسٹرکچر سے جڑتے ہیں یعنی ٹریٹمنٹ کے اسٹرکچر سے جڑتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ رومانس کی طرف اپنا سفر کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ماں باپ کے سامنے یا ہائر پاور کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, جو آنکھیں نہیں دکھاتے اور نظریں جھکا لیتے ہیں یا پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. آج ہی میرے ایک اسکائپ پہ سیشن ہوا, یو کے کا ایک پیشنٹ کوئی 1.5 سال کے بعد اس نے مجھے کل ریکویسٹ کی تھی کہ اس نے سیشن کرنا ہے. تو 1.5 سال میں اتنی بہتری اس کے اندر آ گئی ہوئی تھی کہ میں حیران ہو رہا تھا. اور میں نے جو اس کے لیے پلان کیا تھا کہ جب وہ بات کرے گا تو یہ اس کی مشکلات ہوں گی, تو یہ میں اس کو حل بتاؤں گا, تو وہ سارا دھرے کا دھرا ہی رہ گیا. اس کا مسئلہ وہ تھا ہی نہیں. اس کے مسئلے بہت بدل چکے تھے جو 1.5 سال پہلے تھے. تو میں نے اسے بولا کہ آج میں نے تمہاری بات سن لی ہے تو میں کل تمہیں جواب دوں گا, کل اسی ٹائم پہ ہم اسکائپ پہ ملیں گے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ اس کو اپنی ماں کے دکھ درد کا احساس تھا, اس کو اپنے بھائی کے بارے میں جس کے بارے میں وہ بہت تند اور تیز ہوا کرتا تھا. اس نے اپنے والد کے بارے میں اتنے نفیس خیالات کا اظہار کیا کہ جو پہلے اپنے والد سے ہر وقت چومکھی لڑائی لڑا کرتا تھا. اور اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پھر اس نے بتایا کہ وہ ایک رومانٹک ریلیشن شپ میں بھی ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیا تمہارا اب شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ہی از 27. تو کہتا ہے میرا دل تو بہت چاہتا ہے, میرا ارادہ تو بہت ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں کسی اور انسان کو اپنی زندگی میں لے آؤں, کہیں میں اس کے لیے بوجھ یا وبال تو نہیں بن جاؤں گا. تو جب یہ سوچیں انسان کی آتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ اپنے معاملات کو بہت کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اور آگے کے معاملات میں وہ جا رہا ہے. کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو کتنی دیر میں پتہ لگے گا کہ بندہ بدل گیا ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ بے چین نہیں ہوئے تو یہ بہت بڑی ترقی کی بات ہے. یہ پتہ نہیں اس بات کو, سادہ سی بات کو سمجھے کہ نہیں, کہ اگر آپ کا بچہ سامنے سے چلتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ کو انگزائٹی نہ ہو. یہ والدین کچھ مجھے بتا سکیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور ایک نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مل سکتا, تو وہ کہے کہ خیر ہے دیکھا جائے گا. یہ نہ کہے کہ میں تو ہن لے کے ہی چھڈاں گا, ایتھے میں کرنا ہی کرنا ہے. کیوں جی بلال صاحب, ایتھے میں کرنا ہی کرنا ہے. ہوندہ ہے نا بچے بھی کام. اصل بات یہ ہے کہ سرنڈر کہ آپ مشورہ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہ آج پیزا کھائیں, تو ماں کہتی ہے کہ نہیں آج نہیں, پھر کسی دن صحیح. تو آپ کہتے ہیں چلو پھر کسی دن صحیح. تو ایک امپلس کنٹرول جو ہے نا, جو امپلسو ہونا ہے, کہ آدھی رات کو کوئی خیال آ گیا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور کہتا ہے ابھی کرنا ہے ابھی. اور یہ ہر انسان میں ہوتا ہے, خالی نشے کے مرض میں نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ 1981 میں ایک دن رات کو 2 بجے مجھے خیال آیا کہ تربوز کھانا ہے, اور کلینک بھی گھر کے پاس ہی تھا, صداقت کلینک. تو وہاں ایک پیشنٹ تھا, اس زمانے میں پیشنٹس بھی وہاں ملازمت کیا کرتے تھے, ریکوری کے بعد وہ ملازمت میں شامل ہو جاتے تھے. تو اس وقت ایک ڈیوٹی پہ تھا, تو میں نے کہا یار میں نے تربوز کھانا ہے. تو ایسے مذاق میں نے اسے کہا کہ تربوز لے کے آئیں, تو جب تربوز نہ ملیا تو پھر نہ آئی واپس. تو 2 بجے میں نے اسے بھیجا, تو وہ 3 بج گئے 4 بج گئے, رمضان کے ہی دن تھے, تو 3-4 بج گئے. تو میں پھر سو گیا مایوس ہو کے کہ کوئی بھی نہیں لے کے آیا, پتہ نہیں کتنے ٹر گیا. تو 5 بجے وہ واپس آیا اور اس نے کہا جی تربوز حاضر ہے. تو میں نے کہا کہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں رائیونڈ سے جا کے لے کے آیا موٹر سائیکل. تو میں نے, میری بھی تمنا بہت تھی اور اس کی بھی تمنا بہت تھی, کیونکہ وہ تازہ ریکوری میں تھا. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے, آپ کا رخ صحیح ہو, آپ کی منزل کی طرف آپ کا رخ ہو, اور وقت کتنا بھی لگے, تو صبر ایک خوبصورت جرنی ہے جو آپ کرتے ہیں. صبر جس کا مطلب ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں اور اس کا مزہ اٹھاتے ہیں, اس کا حظ اٹھاتے ہیں
کہ آپ کو پکا پتہ ہوتا ہے کہ اس انتظار کی دوسری جانب آپ کی منزل ہے, آپ کا ٹارگٹ ہے, اور آپ کو کوئی جلدی نہیں ہوتی کہ وہ فوری ہو جائے, اور پھر آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت کچھ ایسا حاصل کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں کبھی بھی آپ نے بے چینی کا اظہار نہیں کیا. تو یہ ایک صبر کا سفر ہے, اور یہ صرف نشے کے مریض نہیں کرتے, یہ صرف ان کے والدین نہیں کرتے, یہ ساری دنیا کی ضرورت ہے, یہ ہر ایک کی ضرورت ہے, یہ ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جن سے آپ رش کرتے ہیں, جن کو آپ دنیا بھر کی لذتوں سے سرشار دیکھتے ہیں, یہ ان کی بھی ضرورت ہے. یہ شاہ و گدا ہر ایک کی ضرورت ہے کہ صبر کا جو سفر ہے, جو انتظار ہے آپ کی خوشی کا اور اطمینان کا, آپ اس کی جانب آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنی منزل کو پہنچ جائیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.